بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 28 جون 2015 یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس نسبت سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں جہاں روزے کا حکم آیا ہے وہاں یہ الفاظ ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن جو ہے رمضان کے مہینے میں اترنا شروع ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور رمضان میں بہت مناسبت ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں تو صحیح ہوگا کہ رمضان شہر القرآن ہے، یعنی قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی لیے امت میں ہمیشہ سے یہ رواج رہا ہے کہ رمضان میں قرآن بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے۔ آج کل جو تراویح ہوتی ہے، تراویح ختم قرآن کے لیے ہوتی ہے۔ تراویح کا اجتماعی نظم حضرت عمر کے زمانے میں قائم ہوا اور اس کے بعد برابر پوری تاریخ میں جاری رہا۔ اس میں تو اختلاف ہے کہ تراویح 20 رکعت کی ہوتی ہے یا 8 رکعت کی، لیکن حضرت عمر کے زمانے سے کر آج تک ہمیشہ تراویح رمضان کے مہینے میں امت نے پڑھی ہے اور ایک ختم کیا جاتا ہے تراویح میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت صحیح سنت ہے، لیکن دیکھیے ختم کا مطلب کیا ہے؟ ختم کا مطلب قرآن کے الفاظ کو دوہرا کر ختم کرنا، یہ تو اس کی شکل ہے۔ اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں تدبر کیا جائے، کیونکہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ قرآن اترا ہے تدبر کے لیے، یعنی کنٹمپلیشن کے لیے، غور و فکر کے لیے۔ تو ایک شکل یہ ہے کہ آپ قرآن لیں، بیٹھ کر کہیں قرآن کو پڑھیں تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ۔ تراویح میں یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی مطالعہ، تراویح دراصل قرآن کا اجتماعی مطالعہ ہے، یعنی ایک امام آگے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے لوگ سب بات کر کھڑے ہوتے ہیں، تو امام بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے، پورا قرآن دہراتا ہے وہ ایک مہینے کے اندر، تو پیچھے لوگ اسے سنتے ہیں۔ یہ گویا یوں کہنا چاہیے کہ یہ اسٹینڈنگ کنٹمپلیشن ہے، کھڑے ہو کر سننا اور غور کرنا۔ تو تراویح ختم قرآن کے لیے نہیں ہے بلکہ ختم مطالعے کے لیے، یعنی پورے قرآن کو تراویح کی صورت میں پڑھا جائے اور اس پر دھیان دیتے ہوئے، غور کرتے ہوئے۔ یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ تراویح کا اور ختم قرآن کا صحیح طریقہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ روزے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ شہر یزداد فیہ رزق المومن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ لکھا رزق معنی کھانا پینا نہیں ہے، کھانا پینا مال دولت یہ نہیں ہے، بلکہ رزق کا مطلب ہے رزق رب، رزق رب، یعنی قرآن سے جو ہدایت لینا ہے اس ہدایت میں زیادتی، رزق ہدایت میں زیادتی۔ تو حدیث میں جو آیا ہے کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس سے مراد ہے رزق ہدایت، یعنی رمضان میں خاص طرح کی حالات میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہے آدمی، ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچا کر قرآن کو پڑھتا ہے اور زیادہ فوکس کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے۔
اس سے قرآن کے نئے نئے معنی اس پر کھلتے ہیں. یہ ہے مطلب مومن کا رزق بڑھا دیا جانا. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کھانے پینے میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے، بلکہ ہدایت میں برکت بڑھتی ہے، رزق کے رب میں برکت ہوتی ہے. زیادہ گہرائی کے ساتھ قرآن سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ یکسوئی کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں. مزید یہ کہ قرآن کا چرچا ہوتا ہے. تراویح کا معنی یہ بھی سمجھ لیجیے کہ قرآن کا چرچا. جب بہت سے لوگ مل کر کے قرآن کو پڑھیں گے، سنیں گے، تو یہ گویا قرآن کا چرچا ہو گیا. صحیح طریقہ یہی ہے کہ تراویح میں جو حصہ پڑھا جانے والا ہے اس کو پہلے سے پڑھ لیا جائے. تراویح کے بعد ڈسکشن کیا جائے کہ آج جو پڑھا گیا قرآن اس میں کیا لیسن ملتا ہے. یہ سب چرچا. تو تراویح کا مطلب صرف ختم قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کی اسٹینڈنگ اسٹڈی ہے. کھڑے ہو کر قرآن کا مطالعہ کرنا، قرآن کا پھر چرچا کرنا، قرآن کے معنی میں مزید غور و فکر کرنا، یہ ہے تراویح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو اس کا تجربہ ہوتا ہے اگر وہ صحیح معنوں میں قرآن پڑھے رمضان کے مہینے میں. مثلا میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں آپ کو. بہت دنوں سے یہ سوال تھا میرے ذہن میں کہ قرآن میں جو حروف مقطعات ہیں ان کا کیا مطلب ہے. حروف مقطعات کا مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بہت سی صورتیں ہیں جن کے شروع میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، یعنی قرآن کے شروع میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. حروف مقطعات کا مطلب ہے الگ الگ حروف، یعنی ڈس جوائنٹڈ لیٹرس. یہ حروف مقطعات آتے ہیں قرآن مجید میں، اس کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ حروف، ڈس جوائنٹڈ لیٹرس. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تفسیروں میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں، لیکن کوئی عقل کو اپیل کرنے والی باتیں نہیں ہیں. مجھ کو ایک چیز دریافت ہوئی اور سمجھتا ہوں کہ غالباً یہی مطلب ہے حروف مقطعات کا. حروف مقطعات کیا ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں الفابیٹ، یعنی حروف تہجی. انہیں کو الگ الگ شکل بیان کیا جاتا ہے، یعنی حروف تہجی یا الفابیٹس کو الگ الگ ادا کرنا. اچھا، زبان کیا ہے؟ زبان الفابیٹ سے بنتی ہے. ہر زبان کے کچھ الفابیٹس ہوتے ہیں. جیسے انگریزی میں اے بی سی ڈی ہے زیڈ تک، ایسی اردو میں الف ب ت سے ہے، عربی میں بھی یہی ہے، فارسی میں بھی یہی ہے. تو ہر زبان کے کچھ حروف ہوتے ہیں جن کو الفابیٹ کہتے ہیں، ان سے مل کر تمام الفاظ بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن انسانی زبان میں ہے، قرآن کسی آسمانی زبان میں نہیں. قرآن جو ہے کوئی فرشتوں کی زبان میں ہو یا اہل جنت کی زبان میں ہو یا ملائے اعلیٰ کی زبان میں ہو، ایسا نہیں ہے، انسانی زبان میں ہے. اس لیے انسانی زبان کو سمجھنے کے لیے جو اسلوب استعمال ہوتا ہے وہی اسلوب یہاں بھی استعمال ہوگا. ایسا نہیں کہ قرآن کے معنی بالکل مسٹیریس قسم کے ہیں، پورا اسرار ہیں، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ بھی انسانی زبان ہے. جب انسانی زبان میں ہے تو وہ اسی ڈھنگ پر سمجھی جا سکتی ہے جس ڈھنگ پر دوسری زبانیں سمجھی جاتی ہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. قرآن میں ہے کہ اشداء علی الکفار، مومن کے بارے میں، کہ مومن منکرین پر سخت ہوتے ہیں. اب یہاں سخت لفظ ہے، انسانی زبان میں ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹ ہوتے ہیں، ٹھیک سے بات نہیں کرتے ہوتے، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل انکار سے متاثر نہیں ہوتے، اہل انکار کے کلچر سے متاثر نہیں ہوتے، انکار کلچر اپنا نہیں لیتا، ایسا نہیں ہوتا.
اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہیں. یہ مطلب ہے. ایسے دیکھیے قرآن میں آیا ہے کہ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لما اصابهم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَاسْتَكَانُوا. یعنی بہت سے نبی ہیں جن کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے جنگ کی، قتال کیا. آپ اس آیت کو لے کر مفسرین بہت سے نکالتے ہیں، مطلب کہ فلاں نے جنگ کی، فلاں نے جنگ کی، حالانکہ تاریخی طور پر کوئی ثابت نہیں. یہ قرآن میں کسی بھی نبی کے بارے میں رسول اللہ کے علاوہ یہ مذکور نہیں ہے کہ انہوں نے لڑائی کی تھی. ہے ہی نہیں کسی نبی کے بارے میں. حضرت موسیٰ کے بارے میں نہیں ہے، کسی کے بارے میں نہیں، حضرت ابراہیم کے بارے میں نہیں ہے. تو ادھر ادھر سے نکالتے ہیں کچھ بائبل وغیرہ سے کہ فلاں نے لڑائی کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب irrelevant ہے. اصل بات ہے کہ یہ انسان کی زبان میں قاتل جو ہے کہ لڑائی کی ان کے ساتھ مل کر لوگوں نے، وہ انسان کی زبان میں ہے. جیسا جب کہیں آفت آتی ہے، فلڈ آتا ہے، تو ابھی جیسے کشمیر فلڈ آیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں کہ گورنمنٹ نے وار فوٹنگ پر ریلیف پہنچایا. یعنی گورنمنٹ نے کشمیر کے لوگوں کو وار فوٹنگ پر مسلسل ریلیف پہنچانے کا کام کیا. تو وار فوٹنگ کیا ہے؟ اس کا مطلب نہیں کہ لڑائی کی، وہاں ہتھیار بھیجے. وار فوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ محنت کیا. یہ وار کا لفظ وار کے معنی میں نہیں ہے. تو یہ عام ہے، ہر زبان میں ایسا ہے. جیسے میں نے ایک لیڈر کی تقریر سنی، انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی فرقہ پرستی سے ہے. تو فرقہ پرستی جو ہے کوئی فوج نہیں کہ اس سے آپ جا کے لڑیں گے. تو فرقہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے جو کوشش کریں گے وہ، تو اس کو بہت زیادہ ایمفیسائز کرنے کے لیے انہوں نے لڑائی کا لفظ استعمال کیا. ایسی ریلیف ورک کو بہت زیادہ ایمفیسائز کرنے کے لیے کہا گیا وار فوٹنگ پر. تو یہاں پہ دیکھیے قاتل جو ہے کہ بہت سے نبی ہیں جن کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ مل کر لڑائی کی، قتال کیا. یہاں قتال لفظی معنی میں نہیں ہے، اسٹرگل کے معنی میں ہے، جدوجہد کے معنی میں ہے، بہت زیادہ محنت کرنے کے معنی میں. پھر میں نے دیکھا لسان عرب جو بہت بڑی لغت ہے عربی زبان کی، تو ایگزیکٹلی مطلب لکھا ہوا اس میں لکھا ہوا کہ قتال کا لفظ ہمیشہ لفظی معنی میں نہیں آتا. قتال کا نام پیسفل جدوجہد کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پر جو آیا ہے قاتل معه ربیون کثیر، تو وہ حاربہ کے معنی میں نہیں ہے، حاربہ نہیں بلکہ جاہدہ کے معنی ہے، یعنی زبردست کوشش کی دعوت کے لیے. مشن تو سب کا دعوت اللہ تھا، تمام نبیوں کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے نبی ہیں لوگوں نے ساتھ دیا ان کا، اور مل کر کے بہت زبردست کوشش کی دعوت اللہ کے لیے پیسفل انداز میں. یہ مطلب ہے. تو یہ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا جب کہ مجھے دریافت ہوئی کہ حروف مقطعات کا مطلب ہے کہ قرآن انسانی زبان میں ہے، وہ کسی ملکوتی زبان میں نہیں ہے، وہ جنت کی زبان میں نہیں ہے، مال اعلیٰ کی زبان میں نہیں ہے. تو انسانی زبان کی کسی کتاب کو جس طرح سمجھا جاتا ہے اس طرح قرآن بھی سمجھایا جائے گا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کا مطلب ہے رمضان کے مہینے میں قرآن کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، بہت زیادہ اس پر اسٹڈی کی جاتی ہے. تو اس سے نئے نئے معنی سمجھ میں آتے ہیں. مثلا دیکھیے، آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں تو آپ آگے ایک قصہ پڑھیں گے آدم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، پھر ان کو جنت میں رکھا،
اور ایک درخت کو بتا دیا کہ اس کے پاس مت جانا، لا تقربا هذه الشجرة، اس کے پاس مت جانا، اس کا پھل مت کھانا. تو آدم اور حوا نے یہاں پر ان کو وہ بھول گئے اور اس کے پاس گئے، اس کا پھل کھا لیا. تو اس کے بعد وہ جنت سے محروم ہو گئے، جنت سے ان کو نکال دیا گیا. تو اس پر غور کیجیے تو ایک بہت بڑا سبق آپ کو ملے گا، بہت بڑا سبق. دیکھیے بائبل میں ہے کہ یہ جنت جو تھی آدم کی، یہ کسی آسمان میں نہیں تھی، وہ عدن میں تھی. بائبل میں ہے کہ خداوند نے عدن میں ایک باغ اگایا. عدن ایک ملک ہے، آپ جانتے ہیں. تو بائبل کے مطابق وہ جنت پہلی جہاں بسائے گئے تھے آدم اور حوا، وہ عدن میں تھی. میں نہیں کہتا کہ واقعات نہیں ہے، لیکن قرآن میں تو ایسا نہیں ہے. بہرحال جو سبق میں کہنا چاہتا ہوں، جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں ایک حصہ یا ایک درخت ایسا تھا جو ان کو نہیں ملا تھا، آدم اور حوا کو. جنت پوری مل گئی کہ پھر بھی اس کا ایک حصہ نہیں ملا جہاں ایک درخت تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آدم کی جنت کھنڈت جنت تھی، کھنڈت، انکمپلیٹ جنت تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سبق ہے کہ دنیا میں انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ دنیا میں کمپلیٹ جنت پا سکتا ہے، اپنے لیے مکمل زندگی بنا سکتا ہے، یہاں مکمل سسٹم بنا سکتا ہے. ایسا ممکن نہیں. یہاں پر انکمپلیٹ دنیا ہوگی انسان کی. جنت جو بنائے گا وہ انکمپلیٹ ہوگی، جو سسٹم بنائے گا وہ انکمپلیٹ سسٹم ہوگا. دیکھیے یہ اگر مان لیں ہم تو سارا ٹینشن ختم ہو جائے. ٹینشن کیوں ہوتا ہے؟ ہم انکمپلیٹ پہ راضی نہیں ہوتے، ہم چاہتے ہیں کمپلیٹ کرنا. انکمپلیٹ تو سبھی کو مل جاتا ہے. آپ غور کیجئے تو آس پاس آپ کے جتنے لوگ ہوگے سب کو انکمپلیٹ دنیا ملی ہوئی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ پریشان ہو گئے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کمپلیٹ مل جائے. مثلا چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر مل جائے، ایک کار ہے 2 کار مل جائے، چھوٹا جاب ہے تو بڑا جاب مل جائے، کم آمدنی والا بزنس ہے بڑی آمدنی والا بزنس مل جائے. تو ہر آدمی اسی چکر میں. حتیٰ کہ ابھی ایک رپورٹ آئی تھی، براک اوباما جو یو ایس اے کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں فرسٹریشن میں جیتا ہوں کیونکہ جو چینج بلانا چاہتا تھا امریکہ وہ میں نہیں لا سکا. فرسٹریشن میں ہے وہ کیونکہ امریکہ میں جو چینج بلانا چاہتے تھے وہ نہیں لا سکے. اب دیکھیں 2 ٹرم ملا ان کو، 2 ٹرم، تو وہ بھی اسی اس میں ہے کیونکہ چینج تو لائے کچھ نہ کچھ، بہت سے کام کیے انہوں نے، لیکن جو ان کا آئیڈیل کانسیپٹ تھا آئیڈیل وہ نہیں پورا ہوا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں بہت بڑا سبق دیا گیا ہے کہ کبھی تم آئیڈیل کے پیچھے مت بھاگو. آئیڈیل سے کم ملے گا تم کو، ہمیشہ جو ملے گا لیس دین آئیڈیل ملے گا، لیس دین پرفیکٹ ملے گا. اگر اس رات کو سمجھو تو کبھی بھی تم کو ٹینشن نہیں ہوگا، کبھی بھی تم کو اسٹریس نہیں ہوگا. نہیں تو سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہو کر بھی تم کو اسٹریس میں جینا پڑے گا. تو کتنا بڑا سبق ہے یہ غور کرنے سے سمجھ آتا ہے. اگر آپ صرف تلاوت کریں، صرف الفاظ کو پڑھیں تو یہ باتیں سمجھ میں آئے گی، لیکن جب آپ غور کریں تب یہ باتیں کھلیں گی آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور جنت کے قصے کو جو بیان کیا ہے وہ خواہ نہیں ہو سکتا، ہماری اسٹوری تو نہیں ہو سکتی. یقیناً اس کے اندر کوئی سبق ہوگا، اور سبق کیا ہے کہ انکمپلیٹ جنت پر راضی ہو جاؤ. انکمپلیٹ اس دنیا کے بارے میں کہتا ہوں، جنت آخرت والی جو ہوگی وہ تو کمپلیٹ ہوگی. آخرت میں جو ہمیں ملے گی دنیا وہ کمپلیٹ ہوگی. اس دنیا میں انکمپلیٹ جنت پر راضی ہو جاؤ، کیوں کمپلیٹ جنت ملے گی نہیں. اور کیا ہوگا
کہ تم فرسٹریشن میں جیو گے، ٹینشن میں جیو گے. تو ساری دنیا اس وقت سچ پوچھے تو ٹینشن میں جی رہی، انکلوڈنگ پریزیڈنٹ اوباما. کیوں؟ اس رات کو نہیں جانتے کہ جو ان کا آئیڈیل نقشہ ہوگا وہ کبھی ملنے والا نہیں ہے، وہ تو صرف آخرت میں ملے گا. تو رمضان کے مہینے میں یہ جو بتایا گیا کہ قرآن کو پڑھو، اور امت میں یہ رواج رہا ہے کہ رمضان میں کم کم ایک بار قرآن کو ختم کرتے ہیں. یہ ہمیشہ سے رواج رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کم از کم ایک بار قرآن کو ختم کرتے ہیں. اسی لیے جو 30 پارے ہیں تو 30 پارے رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، بعد کو بنائے گئے تھے 30 پارے. 114 صورتیں تو تھیں لیکن 30 پارے نہیں تھے. یہ 30 پارے بعد کے زمانے میں اس لیے بنائے گئے تھے کہ رمضان میں 3 دن ہوتے ہیں، ہر دن ایک پارہ پڑھیں، ہر دن ایک پارہ پڑھیں منیمم. یہ منیمم ہے. تو یہ جو تعلیم دی گئی کہ رمضان میں کم از کم ایک بار قرآن کو پڑھو، تو اس کا مطلب یہ تو تھا کہ اس کے الفاظ کو ختم کرو، اس پر غور و فکر کرو، تو اس میں ہدایت ملے گی، زندگی کا راز ملے گا، حکمت کی باتیں ملیں گی. تو یہ رمضان کا مہینہ صرف بھوک پیاس کا مہینہ نہیں ہے، وہ قرآن میں تدبر کا مہینہ ہے. ایک اور صورت میں بتایا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی قرآن اتارے گیا ہے اور لیلۃ القدر تھی رمضان میں. حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر جو تھی وہ رمضان میں تھی. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتارے رمضان کے مہینے میں. قرآن جو ہے رمضان کے مہینے میں اترنا شروع ہوا، اور پھر یہ کہا گیا کہ رمضان میں کم از کم ایک بار قرآن کا مطالعہ کرو، کم از کم ایک بار. تو تراویح جو ہے وہ اسی کا نام ہے. تراویح میں قرآن ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے الفاظ کو پڑھ کر کسی طرح ختم کر دیا جائے، بلکہ اس مہینے میں کم از کم ایک بار قرآن کو اسٹڈی کی جائے اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم بات ہے جس کو ہمیں جاننا چاہیے. اگر یہ بات واضح نہ ہو تو لوگ دھوم سے تراویح پڑھیں گے، قرآن ختم کریں گے، لیکن اصل جو ہے وہی نہیں ملے گا. یعنی مطالعہ کر کے، غور و فکر کر کے اس کی حکمتوں کو دریافت کرنا. میں جب اعظم گڑھ میں تھا تو وہاں ایک تھے مولانا مجیب اللہ ندوی، تو وہ بہت اچھے عالم تھے، حافظ بھی تھے. وہ تو رمضان میں تراویح سناتے تھے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ بہت زیادہ وہ رک رک کر پڑھتے تھے، جسے عام طور پر مسجدوں میں بہت تیز پڑھتے ہیں، بہت تیز پڑھتے ہیں، لیکن وہ رک رک کر پڑھتے تھے. تو اس سے آدمی کو موقع ملتا تھا کہ وہ اس کو سنے اور اس پر غور کرتا جائے. میں ان کے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر دور تھا، اعظم گڑھ میں. اعظم گڑھ میں میرا گھر جو تھا، ان کا گھر، ان کے گھر کے پاس ایک مسجد تھی، وہاں سناتے تھے. تو میں رمضان میں روزانہ وہاں جایا کرتا تھا اس مسجد میں. وہ 1.25 پارہ پڑھتے تھے عام طور پر. تو میں کوشش کرتا تھا کہ اس 1.25 پارے کو پیشگی میں پڑھ لوں اور پھر سنوں. تو وہ جو سناتے تھے، جو ٹھہر کر کے، تو ایک ایک لفظ صاف سنائی دیتا تھا، ایک ایک لفظ پر موقع ملتا تھا کہ آدمی غور کرے. یہی طریقہ صحیح ہے تراویح کا. آج کل جو تراویح پڑھتے ہیں کہ بس عالمون تعلمون سنائی دیتا ہے، باقی کچھ سمجھنے تک کیا پڑھا انہوں نے، جو کھڑے رہتے ہیں وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. جو طریقہ تھا مولانا مجیب الندوی کا، وہ مجھے بہت پسند تھا. تو بس اپنے گھر سے جایا کرتا تھا وہاں، جو تقریباً 1 کلومیٹر کی دوری پہ تھا، ایک شاید سے کچھ کم ہو. تو تراویح ایک بہت ہی اچھی
روایت ہے، بشرطے کہ اس کو مطالعہ قرآن کے ہم معنی بنا دیا جائے. کیونکہ جب امام جو ہے رک رک کے پڑھے گا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا، تو آپ کو موقع ہوگا کہ آپ اس کے الفاظ کو دھیان دیتے رہیں، غور کرتے رہیں، سمجھتے رہیں اس کو. لیکن جو رواج پڑ گیا تراویح سنانے کا، فر 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 فر، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ملتا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا. تو رمضان کے مہینے کو کہا جاتا ہے کہ برکت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا معنی یہی ہے کہ زیادہ جب آپ کا ذہن بیدار ہوگا، زیادہ آپ کی حساسیت جاگے گی، زیادہ آپ کے اندر ربانیت آئے گی، زیادہ آپ غور فکر کریں گے اللہ والی باتوں پر، تو آپ زیادہ زندہ انسان بن جائیں گے، اور زیادہ آپ کو رزق رب ملے گا، زیادہ آپ کو رزق روحانیت ملے گی، زیادہ گہرے معنی معرفت کے آپ پر کھلتے چلے جائیں گے. یہ مطلب ہے. یعنی رمضان برکت کا مہینہ ہے، کوئی مسٹیریس معنی میں نہیں ہے، مسٹیریس معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل ریشنلی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جب آپ کا مائنڈ زیادہ ایکٹیو ہوگا، زیادہ اویکنڈ ہوگا، زیادہ دھیان کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھیں گے، تراویح میں قرآن کو سنیں گے زیادہ دھیان کے ساتھ، تو آپ کو روزانہ کچھ نئے نئے رزق ملیں گے، نئے نئے معنی کھلے گا آپ کے اوپر، اللہ سے قربت آپ کی بڑھے گی. یہ ہوگا. ایسے دیکھیے وہ جو آیت میں نے پڑھی، اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا واستقاموا. یہاں 3 لفظ ہیں، دیکھیے، فما وہنوا وما ضعفوا واستقاموا، 3 لفظ ہیں. دونوں کے معنی قریب قریب ہے. یعنی ڈس ہارڈن نہیں ہوئے، وہ پست ہمت نہیں ہوئے. اللہ کے راستے میں جو کچھ بیتا ان کے اوپر، تو اس پر ان کے اندر وہن نہیں آیا، ذوف نہیں آیا، استقامت نہیں آئی. یہ 3 لفظ ہیں، لیکن تینوں کے معنی قریب قریب ایک ہے. یعنی پست ہمت نہیں، ڈس ہارڈن نہیں ہوئی. تو اس کو مطلب سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہاں قاتلوں کا لفظ آ گیا ہے تو اس کو جنگ کے معنی میں لیتے ہیں. تو میدان جنگ میں اگر اس آیت کا اپلیکیشن ہے تو وہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے. خود رسول اللہ کی زندگی میں 4 بار صرف ہوا تھا 23 سال میں، 4 دن. تو کیا 4 دن کے سوا اس آیت کا کوئی اپلیکیشن نہیں ہے؟ تو اس پر سوچتے ہوئے میں سمجھا کہ یہ ڈیلی لائف کے بارے میں ہے، یہ جنگ کے میدان کے بارے میں نہیں ہے. دیکھیے آدمی ڈیلی لائف میں بار بار پستہمت ہو جاتا ہے. پستہمت مانے اس کی دل ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ تو بار بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی امیدیں پوری نہیں ہوتی، کہیں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ افنڈ ہو جاتا ہے، بار بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو اس سے پستہمت ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ڈس ہارڈنڈ ہو جاتا ہے. اس سے منع کیا گیا کہ یہ تو ہوگا ہی، یہ تو ٹیسٹ ہے، ہوگا ہی. ایسی باتیں ضرور پیش آئیں گی کہ تو افنڈ ہو جاؤ، ایسی باتیں ضرور پیش آئیں گی جس سے تمہارا دل ٹوٹ جائے، پستہمتی آ جائے. لیکن اس کو فوراً کے فوراً صحیح کر لینا ہے، اس سے باہر آنا ہے فوراً کے فوراً. فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استقاموا. کہ دنیا کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے جو لوگوں سے انوانٹیڈ تجربہ ہو، لوگوں کی طرف سے جو ایسی باتیں پیش آئیں کہ تمہارا دل ٹوٹ جائے، تم افنڈ ہو جاؤ، تو اس کو افیکٹو نہ ہونے دو. وہاں لڑائی کی بات نہیں ہے، اس کو افیکٹو نہ ہونے دو، اس سے اثر نہ لو.
یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اندر نگیٹو بن کر رہ جائے، اس کو نکال دو تاکہ تمہاری پازیٹیو باقی رہے. اس سے پہلے میں نے ایک قصہ آپ سے سنایا تھا، اس کو میں دہراتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے کچھ صحابہ کے ساتھ، تو ایک شخص سامنے سے گزرا، اس نے سلام بھی نہیں کیا، بس گزر گیا وہ. تو رسول اللہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ جنتی ہے. یعنی اس نے نہ آ کر بیٹھا، نہ بات چیت کی، نہ سلام کیا، وہ بس گزر گیا. تو آپ نے کہا کہ یہ جنتی ہے. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے یہ شوق ہوا کہ میں پتہ کروں کہ اس کے کون سا عمل یہ کرتا ہے کہ جس نے اس کو جنتی بنا دیا. تو میں اس کے گھر گیا. تو اس قدیم زمانے میں یہ رواج تھا کہ 3 دن کی مہمانی ہوا کرتی تھی. قدیم زمانے جب ہوٹل نہیں تھے تو لوگ ٹھہرتے تھے گھروں میں. تو وہ گیا، اس نے کہا کہ میں تمہارے یہاں 3 دن ٹھہروں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو 3 دن اس کے ساتھ رہا وہ، صبح شام. آخری بار جب وہ جانے کے لیے تیار ہوا، اس نے کہا صاحب خانہ سے کہ میں اب جا رہا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم آئے کس لیے تھے، کیونکہ اس نے بتایا نہیں تھا کہ میں کیوں آیا ہوں. تو آخری دن اس نے بتایا کہ رسول اللہ نے ایسا کہا تھا کہ تمہارے بارے میں کہ تم جنتی ہو، تو پتہ کرنے آیا تھا. تمہاری زندگی میں نے کچھ خاص بات تو دیکھی نہیں کہ تو بہت زیادہ نماز پڑھتے ہو، بہت زیادہ روزہ رکھتے ہو، بہت زیادہ تلاوت کرتے ہو، ایسا کچھ پایا نہیں میں. تو اس شخص نے کہا کہ تم نے جیسا مجھ کو دیکھا ویسے ہی میں ہوں، البتہ ایک صفت میرے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ لا اجد فی قلبی غشا لاحد، لا اجد فی قلبی غشا لاحد. یعنی لوگ مجھے افینڈ کریں، لوگ مجھے کوئی تکلیف پہنچائیں، لوگوں سے مجھے انوانٹیڈ کوئی ایکسپیرئنس ہو، لیکن میں اس کو دل میں رکھ نہیں لیتا. یعنی میں تو کسی کے لیے بالش نہیں، کسی کی کینہ نہیں، کسی کے لیے شکایت نہیں. غشت معنی یہی ہوتی، غشت معنی وہی جو انگریزی کہتے ہیں مالش. تو اس نے کہا کہ بس یہی بات ہے جس کے وجہ سے جنتی ہو. تو روزہ اس کی تربیت ہے، قرآن پڑھ کر کے ذہن بنانا ہے. لا اجد فی قلبی غشا لاحد، کہ اجتماعی زندگی میں، کلیکٹیو لائف میں بار بار ایسا ہوگا کہ آدمی کسی سے افینڈ ہو جائے گا، اس کو غصہ آ جائے گا، کسی کی بات بری لگ جائے گی، اس کو کوئی نہ کوئی اس سے ایک دوری بن جائے گی. تو اسی کو دل میں رکھنا نہیں، اسی کو نکال ڈالنا ہے. تو یہ جنت کی پہچان، جنتی ہونے کی پہچان ہے. یہ بہت ہی بڑی بات ہے جو ہم قرآن میں غور و فکر کرنے سے جانتے ہیں. اور یہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر کسی کے لیے غش نہیں ہوگا، کسی کے لیے غش نہیں ہوگا. غل کا لفظ ہے اس میں، غل، وہ دونوں ایک ہی معنی ہیں. تو قرآن میں یہ لفظ ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. تو غل اور غش ایک ہی معنی ہے، یعنی شکایت، کسی کے بارے میں کدورت، کسی کے خلاف کچھ رنجش. تو جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اس سے پاک ہو گئے. یہاں نذانہ کے معنی یہ نہیں کہ اللہ معنی کھینچ لیں گے اس سے، نہیں، اللہ کی خوف سے، اللہ کی محبت سے اور جنت کے اشتیاق میں وہ ایسا اپنے کو اس طرح پیوریفائی کریں گے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نکال دیں گے ان کے اندر سے غل، یعنی شکایت وغیرہ، غصہ وغیرہ، منفی تھاٹ وغیرہ. تو اس کا مطلب نہیں کہ کوئی مسٹیریس وے میں اللہ نکال دیں گے، نہیں. انسان جس کو جنت کا شوق ہو، جس کو اللہ سے قربت کا شوق ہو، تو وہ خود ہی ایسا کرتا ہے، خود کہ اپنے اندر سے غل نکالتا ہے، غش نکالتا ہے، شکایت نکالتا ہے. تو غل اور غش کا مطلب یہ ہے کہ مالس، نیگیٹو تھاٹ، کینہ، رنجش کہتے ہیں، رنجش.
تو اس سے جو لوگ پاک ہوں وہی جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو یہ قرآن میں بھی ہے، یہ حدیث میں بھی ہے. یہ تو یہی سب باتیں ہیں جن کی تربیت کا یہ مہینہ ہے. یعنی رمضان کا مہینہ جو ہے سچ پوچھے تو تربیت کا مہینہ ہے. تربیت، رمضان کا مہینہ بھوک پیاس کا مہینہ نہیں ہے. بھوک پیاس تو اس کی ظاہری شکل ہے، اصلاً یہ ہے کہ وہ تربیت کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بنانا جو بے شکایت ہو، جس کے اندر کوئی بالش نہ ہو، جس کے اندر کسی کے لیے کوئی رجش نہ ہو، جس کے اندر کسی کے لیے کوئی، جس کو کہتے ہیں کینہ نہ ہو. کینہ کہتے ہیں یعنی چھپی ہوئی شکایت کو. تو اس کی تربیت کا یہ مہینہ ہے. تربیت کیسے بنتی ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ بھوکے پاس یعنی بھوکے رہ گئے اور پیاسے رہ گئے تو تربیت ہو جائے گی. تربیت جو ہوتی ہے وہ بھوک پیاسے نہیں ہوتی، بلکہ رمضان کا مہینے قرآن کی اسٹڈی کرنے سے ہوتی ہے. یہ بھی واضح کر، یہ بھی آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے تربیت جو ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، بلکہ رمضان کے مہینے وہ خصوصی طور پر قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کی اسٹڈی کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے. اور تراویح میں قرآن کو سنتا ہے، نمازوں میں بھی قرآن کا حصہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو تراویح کا طریقہ وہ مطلب پڑھا، یہ بہت حکمت اس کے اندر ہے کہ رمضان کے مہینے میں پورے قرآن کو غور سے پڑھو، سنو، اس سے سبق لو. لوگوں نے بس اس بحث پر شائع ہو گیا کہ 20 رکعت تک 8 رکعت ہے، 20 رکعت تک 8 رکعت. بڑی بحثیں اس پر ہے، اس میں بڑی بحث ہے کہ 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے، 8 رکعت ہے کہ 20. یہ تو ظاہری چیز ہے، چاہے آپ 20 رکعت پڑھیں چاہے 8 رکعت پڑھیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں کو قرآن کے مطالعے کا مہینہ بنا دیں. خود سے ہی پڑھیں، تراویح میں سنیں، نماز میں سنیں اور اس سے سبق لیں. تو اگر ایک مہینے میں آدمی اس طرح سے اپنی اصلاح کر لے تو پورے سال تک اس کا اثر رہے گا، پورے سال تک اس کا اثر رہے گا. اب مزید یہ کہ قرآن تو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، جہری نمازوں میں باقاعدہ بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے. تو اگر آدمی کے اندر یہ مزاج بن جائے، وہ اس لحاظ سے پریفرڈ مائنڈ بن جائے، تو روزانہ جو نماز قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں بھی وہی فائدہ ملے گا جو تراویح میں ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا صحیح ہے کہ رمضان، یہ کہنا صحیح ہے کہ روزہ شہر القرآن ہے، روزہ شہر القرآن ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ. میں جب گاؤں میں رہتا تھا تو وہاں پر اس زمانے کی جو زندگی تھی، میرے بچپن میں جو زندگی تھی، تو اس وقت ہر مسلمان باقاعدہ کم از کم ایک پارہ رمضان میں ہر دن پڑھتا تھا، تراویح کے علاوہ. وہاں اس کو ہر مسلمان میرے پاس ایک قرآن ہوا کرتا تھا جو کہتے ہیں نظامی قرآن. اب تو نظامی قرآن کا رواج نہیں ہے، تو وہ اس سے پڑھتا تھا. تو ہمارے بچپن میں یا ہماری نوجوانی کی عمر میں ایک رواج تھا کہ ہر آدمی لازماً ایک پارہ پڑھتا تھا، لیکن بس پڑھنا ہوتا تھا، غور کرنا نہیں ہوتا تھا. غور کرنا نہیں ہوتا. اصل چیز ہے کہ قرآن کے معنی پر غور کیا جائے، قرآن سے سبق لیا جائے. مثلاً آپ دیکھیے، آپ قرآن کھولیں تو پہلی آیت جو ملے گی الحمدللہ رب العالمین. تو عام طور پر لوگ پڑھ لیتے ہیں، پڑھ کر گزر جاتے ہیں، لیکن آپ اس پر غور کریں. صحیح پڑھنا یہ ہے کہ اس پر غور کیا جائے. تو غور کیا جائے، الحمدللہ رب العالمین کے معنی آپ سمجھ آئیں گے غور کرنے کے بعد کہ ہم اسپرٹ میں جینا. ہم مانے شکر، یعنی شکر کے کیفیت میں جینا، ہم اسپرٹ میں جینا. تو وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ انوانٹیڈ سچویشن پیش آتی ہے،
آدمی کا افڈ ہو جاتا ہے، کہ غصہ آ جاتا ہے، کہ شکایت آ جاتی ہے، تو ہوتے ہی ہوتا ہے. تو ہم اسپرٹ میں کیسے جیا جائے؟ یعنی مسلسل طور پر شکر کا جذبہ کیسے آدمی کے اندر باقی رہے. تب آپ غور جب کریں گے، غور، تب آپ دریافت کریں گے کہ اس کے ساتھ صبر ہے. یعنی شکر کے ساتھ صبر. صبر کا مطلب کیا ہے؟ بھلانا بھلانا بھلانا. تو ہم اسپرٹ پہ آدمی جب جیے گا جب کہ اس کے اندر یہ مزاج ہو کہ شکایت کی باتوں کو بھلائے، جس پر انسان افیکٹ ہو جاتا ہے اس کو بھلائے، جس پہ آدمی کو برا لگ جاتا ہے اسے بھلائے. تب یہ ممکن ہوگا کہ آدمی ہم اسپرٹ میں جیے. یہ غور کرنے سے معلوم ہوگا، ورنہ آدمی پڑھ کے گزر جائے گا اور اس میں جو حکمت ہے اس سے بے خبر رہے گا. تو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اے بندے تو ہم اسپرٹ میں جینا سیکھ، یعنی اللہ کے شکر میں جینا سیکھ. اور شکر میں جینے والے تو جب بنے گا جب کہ شکایت کی باتوں کو بھولتا رہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں اور جنت میں کی نعمت عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وأصحابہ أجمعين برحمتك يا رب العالمين.